السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور معزز حاضرین جمعہ، آج آپ اس خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے چند باتیں کرنی تھیں، لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے میلاد النبی کے موقع سے یو پی کے اندر کانپور میں آئی لو یو محمد لکھ دینے کی وجہ سے 25 مسلمانوں پر FIR درج کر دیا گیا۔ تو یہ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں ادھر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل گستاخیاں کی جا رہی ہیں، کبھی آپ کی ذات پر اعتراضات کیا جاتا ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتراضات کیا جاتا ہے، کبھی آپ کی لائی ہوئی شریعت پر، مذہب اسلام پر اعتراضات کیا جا رہا ہے، اور اب حد تو تب ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنے پر، کہ ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس کے اظہار پر بھی پابندی اور جرم بنا دیا گیا۔ تو اس عنوان سے چند باتیں جو اس جمعے کے اندر آپ حضرات کے سامنے آ جانا چاہیے، اس حوالے سے بھی جو ہے کیا کہتے ہیں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر کما حق عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ کچھ عرص سے پہلے آئیے ہم سب مل کر کے اپنے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مختار سید ابرار پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت جو حالات ہیں ہمارے ملک کے، وہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے بتایا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر اعتراضات کیے جا رہے تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کہیں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مذہب اسلام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ مسلسل جو کوششیں ہو رہی ہیں، یہ مسلسل جو محنتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے؟ آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک کے اندر کسی فلمی اسٹار سے، کسی نیتا سے، کسی سیاستدان سے، پولیٹیکل پارٹی سے
کوئی اگر آدمی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو کوئی اسے جرم نہیں سمجھتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کر دیا گیا تو FIR درج ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار پر اس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں، اس مقاصد پر بات کرتے ہیں۔ عام طور سے جو یہ حالات بنائے جاتے ہیں، یہ جو ماحول بنایا جاتا ہے، اس کی بنیادی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے اپنے ملک کے، اپنے علاقے کے اہم مدعوں سے عوام کا، جنتا کا ذہن جو ہے موڑنا چاہتی ہے، بھٹکانا چاہتی ہے ان کو۔ ایک تو یہ وجہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ اور جو سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو اور آپ کی ذات کو نشانہ بنا کر کے، مذہب اسلام کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نشانہ بنا کر کے یہ مسلمانوں کو مشتعل کرتے ہیں، بھڑکاتے ہیں، اور پھر مسلمان اس سے جذبات میں آ کر کے جو رد عمل ظاہر ہوتا ہے، اس رد عمل کو بنیاد بنا کر کے وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مذہب اسلام کو بدنام کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں جو ہے مسلمانوں کے تئیں اور مذہب اسلام کے تئیں متنفر کراتے ہیں، نفرت دلاتے ہیں۔ اور یہ اب تک کا سب سے کامیاب تجربہ ہے ان کا، سب سے کامیاب تجربہ۔ ان سے ان کی دونوں خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ پہلی خواہش جو ان کی پوری ہوتی ہے کہ وہ مذہب اسلام کے تعلق سے اور مسلمانوں کے تعلق سے دلوں کے اندر جو ان کے بغض بھرا ہوا ہے، جو نفرت ہے، جو دل کے اندر گندگی اور میل بیٹھی ہوئی ہے، وہ ان کو ظاہر کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور دوسری چیز، اس سے ان کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کو اور مذہب اسلام کو بدنام کرنا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو جی یہ کس طریقے سے کٹرواد پھیلاتے ہیں، کس طریقے سے ان کے اندر تشدد ہے، کس طریقے سے ان کے تئیں جو ہے ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے، اس کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، اور وہ آرام سے مسلمانوں کو بدنام کر دیتے ہیں اور اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس ماحول کے اندر، اپنے اس ملک کے اندر ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ تو آج بھی جو ابھی چند دن پہلے یوپی کے کانپور کے اندر صرف آئی لو یو محمد لکھ دینے کی وجہ سے 25 مسلمانوں پر FIR درج کر دیا گیا۔ یہ اسی بات کی طرف جو ہے غمازی کرتی ہے، اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آپ کسی فلمی اسٹار کو آئی لو یو کہیں، بڑا دل سے سراہا جائے گا۔ کسی نیتا کو آپ آئی لو یو کہیں، کوئی FIR نہیں ہے، لیکن نیتا کی عزت، اس کا مقام، اس کا اسٹیٹس اپنی جگہ، کسی فلمی اسٹار کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کی عزت وہ اپنی جگہ رہنے دو۔ ہم مسلمانوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے اگر کوئی سب سے زیادہ مقام رکھتا ہے، کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے، کوئی سب سے زیادہ عزیز ہے، تو ہمارے نزدیک وہ ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس ذات کے آگے ہماری جانیں قربان ہیں۔ اس جیسی ایک جان تو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر ہماری کروڑوں جانیں اگر فدا کر دی جائے، قربان کر دی جائے، آپ کی ذات پر مر مٹایا جائے، اپنے آپ کو لٹا دیا جائے، پھر بھی میرے بھائیوں یہ کم ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آقا کی ذات ہمارے لیے مدار ایمان ہے۔ آقا کی ذات وہ ذات ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ تمہارے نزدیک تمہاری جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ رسول اللہ کی ذات ہم مسلمانوں کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز، اپنے مال سے زیادہ عزیز، اپنی اولاد سے زیادہ عزیز، اپنے گھر بار سے زیادہ عزیز، اپنی بیوی بال بچوں سے زیادہ عزیز، اپنے اولاد سے زیادہ عزیز، اپنے والدین سے زیادہ عزیز، اپنے بھائی بہنوں سے زیادہ عزیز، اپنے مال و تمام تر دنیا کی تمام تر اچھی سے اچھی چیزوں سے زیادہ عزیز اگر کوئی ذات ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور رسول اللہ کی ذات پر جب حملہ کیا جائے، آپ کی ذات کو جب نشانہ بنایا جائے، اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اظہار محبت کرنا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے پیار ہے، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، صرف اس بنیاد پر مسلمانوں پر FIR کرا دینا۔ میرے بھائیوں، یہ تو ہماری ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے۔ ہمارا ایمان ہی اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہ ہو۔ اور اس محبت کے اظہار کو جرم بنا دیا جانا، FIR کٹوا دیا جانا، میرے بھائیوں کس طریقے سے مناسب ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا اگر جرم ہے تو یہ جرم 100 بار ہمیں قبول ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی ذات سے محبت کرنا اگر اس کو جرم بنا دیا جائے تو اس جرم میں ہم سب مسلمان شریک ہیں۔ صرف وہ 25 مسلمان نہیں، وہ چند لوگ نہیں جس نے آئی لو یو محمد لکھ کر کے ایک پیغام دیا تھا کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے، مجھے اپنے رسول سے محبت ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی جان فخر الرسل تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سے محبت ہے، بلکہ ہم تمام امت مسلمہ کو اس سے کہیں زیادہ محبت ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کریں۔ تو اس کو جرم بنا دیا جائے تو یہ جرم تو پھر ہر مسلمان جو اس کا مجرم بن جائے، اور ہر مسلمان اس کا مجرم ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو ہر مسلمان اس کا مجرم ہے۔ آپ کی جیلیں کم پڑ سکتی ہیں، آپ کے FIR کم پڑ سکتے ہیں، آپ کے پولیس اسٹیشن کم پڑ سکتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے نبی کی محبت سے پیچھے ہٹ جائے، اپنی نبی سے محبت کے اظہار سے پیچھے ہٹ جائے، یہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی طاقت ہم مسلمانوں کے دلوں سے اپنے نبی کی محبت کو نکال دے، ایسی کوئی طاقت جو ہے ہمارے اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ اگر ہمارے دلوں سے اپنے نبی کی محبت نکل گئی، ہمارے دلوں سے آقا کریم کی محبت چلی گئی، ہمارے دلوں سے سید الرسل کی محبت ختم ہو گئی، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا ایمان ختم ہو گیا۔ مدار ایمان رسول اللہ کی ذات ہے، جان کائنات رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہماری جان جو ہے قربان ہے۔ اور اگر اس کو جرم بنایا جائے تو کان کھول کر کے سن لیے، کان کھول کر کے سن لے تمام وہ ظالم جو اس کو جرم بنانے پر تلے ہیں۔ اس جرم میں کوئی 25 مسلمان نہیں، اگر تم سروے کرو تو ہر ایک مسلمان، ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والا تمہیں مجرم نظر آئے گا، تمہیں اس جرم میں کھڑا نظر آئے گا۔ تم کس کس کو جیل میں ڈالو گے؟ تم کس کس پر FIR کٹواؤ گے؟ ارے یہ تو وہ ذات ہے جو ہمارے ایمان کا مدار ہے، یہ وہ ذات ہے جس پر ایمان کے بغیر، جس پر محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں، جس کی اتباع کے بغیر ہماری نجات نہیں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے اپنے اس ملک کے حالات کو دیکھ کر کے کہ کس حالت میں ہمارا یہ ملک اور کس جگہ جا رہا ہے۔ جب ہمیں آقا کریم علیہ السلام سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، اپنی مال اور اولاد سے زیادہ محبت ہے،
اپنے بیوی بال بچوں سے زیادہ محبت ہے، اپنے کاروبار سے زیادہ محبت ہے، اپنے گھر بار سے زیادہ، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر اٹھنے والے تمام تر اعتراضات کو، تمام تر اس مشن کو جو ہے، اور اس تمام تر اس طریقے کی بیہودہ گوئیوں کا ہم دفاع کریں، آپ کا ڈیفنس کریں۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنے والے ہی کامیاب ہوئے۔ قرآن کریم کی آیت دیکھیے، اللہ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے دنیا کے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور جس نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی، آپ کی توقیر کی، وَنَصَرُوهُ، اور جس نے آپ کا ڈیفنس کیا، جس نے آپ کا دفاع کیا، جس نے آپ کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو اللہ کے نبی شریعت لے کر کے آئے ہیں اس کی اتباع کی، اس نور کی پیروی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا، آپ کا ڈیفنس کرنا، اور آپ کی محبت کا اظہار کرنا، آپ کی تعظیم کرنا، آپ کی توقیر کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ تمام کے تمام جو ہے مدار ایمان ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ تو بھلا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیسے کم ہو سکتی ہے؟ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کم نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر اس رسول کی ذات سے محبت کا اظہار کرنا یہ تو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کو جرم بنا دیا جائے، یہ کتنی بری بات ہے، کیسی غلیظ حرکت ہے۔ اس غلیظ حرکت کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں اور آپ کے صحابہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کرنا اور آپ کا دفاع کرنا، اس کی جو مثال ملتی ہے، یہ شاید رہتی دنیا تک جو ہے انسانیت نے وہ ڈیفنس اور وہ دفاع نہیں دیکھا ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر تھی۔ آپ غزوہ بدر کا واقعہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ پورے غزوہ بدر کو پڑھے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر میں ایک جگہ کھڑا ہوا تھا، دو بچے آتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے دو بچے آتے ہیں، آ کر کے پوچھتے ہیں اے میرے چچا جان، آپ بتائیے کہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ کون بول رہے ہیں؟ چھوٹے بچے کیا بول رہے ہیں؟ اے میرے چچا جان بتائیے کہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے بچے، تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ تمہیں معلوم نہیں وہ مکے کا سردار ہے، وہ بڑا آدمی ہے؟ تو ان دونوں بچوں نے کہا اے میرے چچا جان، کیا آپ کو معلوم ہے نا وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ اے میرے چچا جان، وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، آپ صرف بتائیے کہ وہ ہے کہاں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ مجھے ابو جہل نظر پڑا، میں نے دیکھا کہ ابو جہل ہے وہاں، میں نے اس بچے کو اشارہ کہا کہ دیکھو بچے ابو جہل وہاں ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں جیسے میں نے اس بچے کو بتایا کہ ابو جہل وہاں ہے، وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے ابو جہل کے اوپر ٹوٹ پڑے، اسے زمین پر گرا دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہم اجمعین کے بچوں کا یہ حال ہے، ان کے بچوں کے اندر ایسی محبت تھی، ایسی عظمت تھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ کوئی آقا کریم کو گالیاں دے، کوئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے، یہ صحابہ کرام کے بچوں کو گواہ نہیں۔ اب بتائیے کہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے، کہاں وہ مکہ کا سردار ابو جہل؟ یہ ایمانی غیرت ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بچوں کے اندر کا آپ ایمانی جذبہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نمونہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت کا کس طریقے سے ڈیفنس کرنا ہے، کس طریقے سے محافظ بننا ہے، یہ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو اس امت کو سکھایا۔ لیکن ہمیں جو ہے ایسے موقع پر اور ان حالات کے اندر جذبات سے نہیں بلکہ ہوش و حواس سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ان کا پورا پروپیگنڈا ہی یہی ہے۔ وہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور آپ کی شریعت کو نشانہ بناتے ہیں کہ مسلمان جذبات میں آ جائے، مسلمان بھڑکے اور پھر اس کے نتیجے میں جو رد عمل ظاہر ہو اس کو بنیاد بنا کر کے ہم یہ دنیا کو دکھا سکے کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر کتنا کٹر پنا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے کہ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جذبات سے نہیں ہوش و حواس سے کام لینے کی ضرورت ہے ایسے موقع پر۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا، آپ کی عزت، آپ کے ناموس کی حفاظت کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ حفاظت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کا صرف یہی طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے غصے کو ظاہر کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کا طریقہ یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیفنس کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ان کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حکمت سے کام لیں، ہم ہوش و حواس کے ساتھ بھی جو ہے ہم اپنے منزل کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گستاخوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے لوگوں، جو یہ لوگ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر حملہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہمارے نبی کو ٹارگٹ بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرنے والے، ان کو سبق سکھانے کے لیے میرا رب کافی ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں ان کے لیے کافی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گستاخوں کے بارے میں ایک اور جگہ یہ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ واعد لہم عذابا الیما، یقیناً جو لوگ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں، جو لوگ ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ہمارے نبی کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی سبق سکھائے گا، آخرت کے اندر بھی سبق سکھائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد بہت سارے بادشاہوں کو خط لکھا تھا، دعوت دی تھی ان کو مذہب اسلام کی۔ ایک خط جو ہے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی لکھا۔ کسے لکھا؟ خسرو پرویز کو، ایران کا بادشاہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خط لکھا، دعوت دی، اور جب اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا، اسے عربی تو آتی نہیں تھی، اس نے اس کا ٹرانسلیٹ کرایا کسی ترجمان سے، اور جب اس نے دیکھا کہ اس میں لکھا تھا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھا تھا۔ اور کس کو دے رہے خط؟ ایک غیر مسلم کو خط بھیج رہے،
تو لہٰذا ہمارے معاشرے کے اندر جو 786 لکھنے کا رواج ہے یا اس طریقے سے کوئی نمبر لکھنے کا رواج ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا بھی نہیں لکھا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل کوئی نمبر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل کیسے کوئی نمبر ہو سکتا ہے جو بسم اللہ کا لفظ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے؟ تو قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی نمبر ایسا ممکن نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی بسم اللہ لکھ دیے تو اس کی توہین ہو جاتی، اس کو نالی میں پھینک دیا جاتا، اسے پھاڑ دیا جاتا، اس لیے ہمیں نمبر نہ لکھتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کسے خط دے رہے ہیں، ایک غیر مسلم کو خط بھیج رہے ہیں، معلوم تھا کہ وہ ہمارے خط کا احترام نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی نمبر نہیں لکھا، 786 نہیں لکھا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ یہ ہماری تعلیم کے واسطے ہے کہ مسلمانوں کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے اور اسی کی دعوت دینی چاہیے۔ تو اس نے اس خط کو جب پڑھا تو اس میں اللہ کا نام پہلے تھا، اس بادشاہ کا نام پہلے نہیں تھا، آقا کریم کا نام تھا محمد الرسول اللہ۔ اس پر اس کو غصہ آیا اور اس نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ کے نبی نے فرمایا مزقہ اللہ کل ممزق، جس طریقے سے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حکومت کو پھاڑ دے گا، اس کو پھاڑ دے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور دنیا نے دیکھا، پھر آقا کریم نے فرمایا اس کے بعد کہ آج جو یہ کسرا ہے تو آج کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، اور آج جو یہ قیصر ہے اس کے بعد کوئی قیصر نہیں ہوگا۔ قیصر اور کسرا اس وقت کے دو سپر پاور طاقتیں تھیں۔ روم کے بادشاہ کو جو ہے کسرا کہا جاتا اور ایران کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ یہ دونوں اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی کہ آج کے بعد سے اگر یہ کسرا ختم ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسرا سپر پاور طاقت نہیں ہوگی۔ یہ قیصر ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، تو اس کے بعد کوئی سپر پاور قیصر نہیں بن سکے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ اس کی حکومتیں جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے رومن امپائر اور پرشین امپائر کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ دو سپر پاور طاقت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے گستاخوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہے، ہمیں ہوش اور حواس کے ساتھ ایسے موقع سے کام کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع سے ہم کیا کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کیا جا رہا ہو، آپ کی شریعت پر اعتراضات کیا جا رہا ہو، آپ کو نشانہ بنایا جا رہا ہو، اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب صرف آپ سے محبت کا اظہار کرنے پر، آئی لو یو محمد لکھنے پر مسلمانوں کے خلاف FIR کر دیا جا رہا ہو۔ ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ باتیں رکھ کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی چاہیے ایسے موقع پر وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اسلامی تعلیمات، اسلامی کلچر جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنائیں، اپنے گھروں کے اندر اپنائیں، اور غیر کے طور طریقے کو اپنی زندگی سے، اپنی اولاد کی زندگی سے، اپنے بال بچوں کی زندگی سے، اپنے گھروں سے نکال کر کے باہر پھینکیں۔ ارے جب صرف آپ آئی لو یو محمد لکھ دیتے ہیں تو یہ غیظ میں ان کا دل پھٹ جاتا ہے، اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو اپناؤ گے، ان کے طریقے کو اپناؤ گے، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ گے، تو یہ ایسے ہی مر جائیں گے، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑا ہے، انہوں نے گستاخیاں بڑھا دی ہیں۔ ہم نے جب سے اپنے نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گردن سے نکالا ہے، انہوں نے گستاخیاں بڑھا دی۔ ہم نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی چھوڑی ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں زیادہ کر دی۔ تو ان گستاخیوں کا اور ان تمام تر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات ہو، آپ کی شریعت پر اعتراضات ہو، مذہب اسلام پر اعتراضات ہو، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے۔ ان کے جنازے اٹھتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ دوسرا کام کہ ہر گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے کا اہتمام کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی
کہ جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی زندگی کو نہیں جانیں گے تو دوسروں کے اعتراضات جو ہے ہمارے سامنے صحیح طور پر واضح نہیں ہو سکتے، اور ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر صحیح طریقے سے نہیں آئے گا۔ جب خود ہمارے سامنے نہیں آئے گا تو ہم غیروں کو کیا بتائیں گے؟ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت کو خود جانا جائے اور اس کو دوسروں تک، اپنے برادران وطن تک، اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی جو ہے اس سیرت کو پہنچایا جائے تاکہ ان کو صحیح حال کا جو ہے پتہ چل سکے۔ تیسرا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں اس اخلاق کو جو ہے اپنا کر کے اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا بنائیے۔ جب آپ اپنے اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق بنائیں گے تو معلوم ہے نا کتنے سارے واقعات ہیں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا رسول اللہ کو گالیاں دے رہے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو دیکھا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو ہمارے اندر اگر یہ اخلاق پیدا ہو جائے تو یہ خود ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے، ہمیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چوتھا کام، ہمیں ان گستاخیوں کا اور اس طریقے کی بیہودہ حرکتوں کا جو ہے عملی اور علمی اعتبار سے جواب دینا چاہیے۔ علم کے میدان میں آئے، جو لوگ اس کے جانکار ہیں وہ آئے اور آ کر کے اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کرے، اس کی صحیح طور طریقے کو جو ہے واضح کرے تاکہ ہمارے سامنے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کا جواب آ سکے اور صحیح حال جو ہے لوگوں تک پہنچ سکے۔ پانچواں کام، ہم تمام مسلمانوں کو ایسے موقع سے مسلکی فرقوں میں بٹ کر کے، گروہوں میں بٹ کر کے، قبیلوں میں بٹ کر کے اگر ہم نے اتحاد کو منتشر کر دیا، ختم کر دیا تو ان کی جرأتیں اور بڑھ جائیں گی۔ ایسے موقع سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جا رہے ہیں، جب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار پر آئی لو یو محمد لکھ دینے کو جرم بنا دیا جا رہا ہو، ایسے موقع پر تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر کے اس بات کو چھوڑ کر کے کہ آپ سنی ہے کہ شیعہ ہے، آپ دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں، ان تمام فرقوں سے ہٹ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے آگے آ کر کے کھڑے ہو جائیے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیے کہ ہم جب آقا کی بات آئے گی تو ہم پھر کسی فرقے کو نہیں دیکھیں گے، ہم کسی اپنے قبیلے کو نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے خاندان کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب آقا کی بات آئے گی تو ہم سب مسلمان ایک ہو کر کے اس کا جواب دیں۔ اور چھٹا کام اور آخری کام یہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو کارروائی کر سکتے ہیں، جہاں تک ہماری کوشش ہے پہنچ ہے وہ کارروائی کریں۔ یہ 6 کام جب بھی اس طریقے سے کوئی گستاخی کی جاتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملے کیے جاتے ہیں یا آپ کے مذہب کو نشانہ بنایا جائے، مذہب اسلام کو نشانہ بنایا جائے، تو ایسے موقع پر ان 6 کاموں کی خصوصیت کے ساتھ ہمارے اندر زیادتی ہونی چاہیے۔ ہمیں اس 6 کاموں کو بڑھ چڑھ کر کے کرنے والے بنے، ان گستاخوں کا جواب ان 6 چیزوں کے ذریعے سے ہم دے سکتے ہیں۔ اور یہ سب سے آسان ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے یہ 6 کام ہم آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اندر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر انسان یہ کر سکتا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا فرمائے، ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیدا فرمائے، اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ جب ہمارے اندر اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اسی وقت سے جو ہے یہ دنیا کے جتنے گستاخان رسول ہیں ان کی موت یہ خود آپ مر جائیں گے، ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔